بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس نشست میں میں یزید کی گستاخیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جو وہ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ کرتا رہا، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ یزید کربلا کی اس مظلومیت سے بری و ذمہ ہے، یہ ان کے لیے بھی چند سوالات میں کھڑے کر رہا ہوں۔ اللہ سے سرائے صدر کی دعا کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر یا معاوضہ نہیں چاہتا، الا یہ کہ میری اہل بیت سے، قرابت داروں سے مودت اور محبت رکھی جائے۔ اس قرآن کی آیت کے پیش نظر قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میری اہل بیت سے محبت و مودت رکھی جائے۔ تو یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ یزید خبیث نے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کو ذبح کروایا، اور پھر اس پر بھی اس کو چین نہ ملا، اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کی سامنے رکھا گیا تو وہ امام کے سر پہ چھڑیاں مارتا رہا۔ کچھ ناسبی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید اس سے بری و ذمہ ہے، لیکن میں ان سے مؤدبانہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اس کے دربار میں امام کا سر مبارک رکھا گیا تو پھر وہ جو چھڑیاں مارتا تھا کس بنیاد پہ مارتا تھا؟ کیا محبت میں چھڑیاں مارتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میدان کربلا کا آخری شہید جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچا، پھر ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا، اور یزید آپ کے سر مبارک کی بے حرمتی کرتا رہا۔ آگے حافظ ابن حبان نے بھی یہی لکھا ہے کہ سر مبارک جو ہے وہ یزید کے پاس بھیجا گیا اور یزید اس کی بے حرمتی کرتا رہا۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی بھی یہی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا، نعوذ باللہ، اور بعد میں دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر 33 تیر لگے ہیں، اور آپ کے جو لباس تھا اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ علامہ ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے اس آدمی کے رد میں جو یزید کو اس واقعہ سے بری و ذمہ کہتا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ بہت پیارا ہے، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، کہ یہ کتاب میں اس سرکش اور اس باغی اور متعصب کے رد میں لکھ رہا ہوں جو یزید کو بری و ذمہ کہتا ہے۔ آگے پھر ابو الوسنی، اس کا شمار بھی محدثین میں ہوتا ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ یزید کے سامنے رکھا گیا، اور یزید آپ کے سر مبارک پر آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مارتا رہا۔ اس کے بعد زید بن ارقم، اس کا بھی یہی قول ہے کہ یزید آپ کے سر کی بے حرمتی کرتا رہا، چھڑیاں مارتا رہا۔
حسن بصری کا بھی یہی قول ہے۔ اس طرح مختلف قسم کی راویوں سے ابن جوزی نے تقریباً 8 راوی اکٹھے کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ یزید کے پاس پہنچا اور یزید اس کی بے حرمتی کرتا رہا۔ تو جو یزید کو بری ذمہ کہتے ہیں، اب یا تو ابن جوزی کو جھوٹا کہہ دیں، حسن بصری کو جھوٹا کہیں، ابو الوسنی کو جھوٹا کہیں، امام حجر کو جھوٹا کہیں، اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی پائی ہے، اور اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کی روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ 6 قسم کے انسان ایسے ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 شخص ایسے ہیں جن پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور نمبر 2، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اور نمبر 3 پہ ہے بالجبر مسلط ہو جانے والا، تاکہ جس شخص کو اللہ نے ذلیل کیا ہو اس کو عزت دے، اور جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے اس کو ذلیل و خوار کرے، اور نمبر 4 پہ ہے اللہ کے حرم پاک کو حلال جاننے والا، اور نمبر 5 پہ میرے قرابت داروں سے ان چیزوں کو حلال سمجھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور میری سنت سے منہ پھیرنے والا۔ اگر ان 6 قسم کے اشخاص میں سے جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اگر ان سبھی کو لیا جائے تو یزید ان سبھی کا مستحق ہے۔ یزید میں یہ چھوٹے خامیاں، جو 6 قسم کی خامیاں بتائی گئی ہیں، یزید میں جو ساری پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، کہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کیا یزید اس کی پاسداری کرتا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ظلم و زیادتی سے باز رہو، کیا وہ باز رہا ظلم و زیادتی سے؟ اور پھر واقعہ حرہ جو بخاری شریف میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح آپ کو یزید کو اس واقعے سے بری ذمہ کہیں گے؟ اور پھر اللہ کے حرم پاک کو حلال جاننے والا، یہ بھی واقعہ حرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حرم پاک میں یزید نے گھوڑے باندھے اور حرم پاک کی بے حرمتی کی، اس کی دیواروں کو ختم کیا، اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اور جبری زنا بھی کیا گیا۔ یہ بھی واقعہ حرہ میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے ان چیزوں کو حلال سمجھے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر، ہونٹوں پر، وہ ہونٹ جن کو حضور چوما کرتے تھے، اور وہ منہ حضرت حسین علیہ السلام کا جس کو حضور بوسہ دیا کرتے تھے، وہ دانت جن دانتوں میں اور جن دانتوں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک لگتی تھی، جب کبھی امام حسین کو پیاس لگتی تو حضور اپنی نبوت والی زبان اس کے منہ میں ڈال دیا کرتے۔ اس زبان پہ، ان ہونٹوں پہ اور اس منہ پہ یزید خبیث چھڑیاں مارتا رہا۔ تو اسی طرح حرم نبوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو پامال کرنا اور لشکر لے کر حرم مکہ کی پامالی کے لیے روانہ کرنا، یہ بات جو ہے ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے اور فتح الباری میں بھی لکھی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 10 قسم کی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، پڑھیں اور تحقیق کریں، اور اس طرح اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔